ٹنڈو محمد خان پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ یہاں کے باشندوں کی طرز زندگی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ ٹنڈو محمد خان ایک دیہی ضلع ہے جس کی آبادی کا چوتھائی حصہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں پر مشتمل ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے اور جس سے اس کی 2/3 آبادی بے روزگاری یا غیر ہنرمند مزدوری کے پیشے سے وابستہ ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں 25% بچے مختلف بیماریوں کا شکار تھے، جن میں نمونیا اور اسہال شامل ہے۔ صحت کی بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے صرف 20% بچوں کو مکمل طور پر حفاظتی ٹیکے لگتے تھے اور صرف 20% بچوں کو ماں کا دودھ بنیادی اصولوں کے تحت پلایا جاتا تھا۔ معاشرے کے زیادہ تر لوگوں میں صحت اور صفائی کے حوالے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی تھیں، جن میں نمونیا اور اسہال شامل ہیں اور جس کی وجہ سے بچوں کی شرح اموات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اساں اور تمام ڈاڈی تکلیف ہوئی جکو من صحت ऐं صفائی حوالے सां بیماریوں کے حوالے सां ان من تمام ڈاڈی ڈکھیائی ہوئی۔ پاکستان ایک ایسا ترقی پذیر ملک ہے جہاں بیماریوں کے عوامل کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ٹنڈو محمد خان جیسے دیہی علاقے میں۔ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے متعدد پروگراموں کے باوجود بھی بیماریوں اور لوگوں کی طرز زندگی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ بابا اسی سدائی عمر نے کھن میں اساں دے نہ کو ٹکن دی خبر نہ کو اساں دے لگان اساں زمانے میں کا شے کان ہوئی۔ یہ کوسے پانی میں نہ رستہ لائے یہ مو پیارے ہو فائدہ کون تھی مو چھلا چھڑیو تو مرے پونن غریب مانو نہ تھا پوچھ سکو پر مرے پونن پر پیری مجھے رستہ جلا پر میں مری ہو ایتا سرکاری اچھے نہیں کون لگی نیچ مری ہو اسی غریب پہ کہ شے نہ تھا پوچھ سکو۔ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ علمی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور ساختی طور طریقے ہیں۔ اسہال اور نمونیا کی بنیادی وجوہات میں حفاظتی ٹیکوں کی عدم موجودگی، پینے کے لیے صاف و شفاف پانی کی عدم دستیابی اور حفظان صحت کے اصولوں کا نامناسب عمل شامل ہے۔ بچوں کی صحت میں بہتری کے لیے لوگوں کے رویوں اور دیگر معاشرے کی بنیادی ضرورتوں میں سرمایہ کاری کرنے کی اشد ضرورت ہے، جو بچوں میں چھوٹی عمر سے ہی نمونیا اور اسہال کے اثرات کو کم کر سکے۔ اس حوالے سے کافی اقدامات کیے گئے لیکن کوئی دیر پا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اتنے تقریباً جو ہے سو جدے شروع میں آیا سی تو اتنی اویئرنیس کون ہوئی۔ اساں وٹ ہتے جو ہے سو سبھی کا گھنو ویکسینیشن کے حوالے سے پہلی تمام گھنو چیلنج ہوں پر آہستہ آہستہ ڈکریز تھینو ونے تو پیشنٹ ویکسین کرنے کا ریفیوز کن تھا۔ اساں پورو انڈر 5 ایئر میں ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ بلکہ میل نیوٹریشن تے اساں OTP کارنر ہلے پیو۔ The designing of this project was not easy, as this involved changing the behaviors. And as we all know, changing behaviors is a complex phenomenon.
So what we did was that we studied various behavioral change models that have been conducted throughout the world, and we chose a few models, adapted those models so that those could be replicated in a rural setting of Pakistan. And so this is how our study was designed. कहावत है कि मछली पकड़ कर देने की बजाय मछली पकड़ना सिखाया जाए. For this trial, we divided the targeted villages in 3 groups. In the first group, we provided community education, and the communities which were able to meet the health and behavior changes targets were provided with incentives. The second group only received community education, and in the third group we did not intervene, and it was left as live as usual. हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद समाजी आगाही और मराहत पर मुश्तमिल था. इस प्रोग्राम की बुनियादी तालीमात में हिफाजती टीके, माँ के दूध को बुनियादी उसूलों के तहत बच्चों को पिलाना, ORS का सही इस्तेमाल, घर और मुआशरे की सफाई सुथराई इसमें शामिल है. इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए हम लोगों ने गांव की सतह पे मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके इत्तफाक राय के साथ मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई. उस कमेटीज़ के अंदर हम लोगों ने यूनियन काउंसिल के मेंबरान और इसके अलावा वहाँ मकामी सतह पर 62 शख्सियात और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया, और उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई कि आप इन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेशन का इनेकाद करें. माशरे में आगाही का बुनियादी मकसद है हिफाजती टीकों की शरह में इजाफा करना, दूध पिलाने के मुनासिब तरीक़ों को फ़रोग़ देना, ORS के इस्तेमाल में इजाफा करना, ज़ाती और घरेलू साफ़ सफाई को बेहतर बनाना. इस प्रोजेक्ट के तहत हमने लोगों को मराहती सहूलतें फराहम की. उन लोगों को जिन्होंने पहले से तयशुदा अहदाफ को पूरा किया. उन अहदाफ में बच्चों को माँ का दूध पिलाना, ORS के इस्तेमाल में बेहतरी, बच्चों को हिफाजती टीके मुकम्मल करवाना और सेहत व सफाई की सूरत हाल को बेहतर करना शामिल था. मराहती सहूलियात कौन सी देनी चाहिए, इसका फैसला भी गाँव वालों ने खुद किया. ज़्यादातर हमें पीने के पानी की सहूलियात और हिफ्ज़ाने सेहत की सहूलियात के बारे में लोगों ने डिमांड्स की. हमने प्रोजेक्ट के पूरी मुद्दत के दौरान 518 ऐसी सहूलियात फराहम की, जिसमें 117 पीने के पानी की सहूलतें जबकि 400 लैट्रिन्स की सहूलतें शामिल थीं. इन सहूलियात में से 4000 घरानों के 16000 से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद हुए. लोगों में सहूलियात की मलकियत के सोच को बढ़ाने के लिए, उनके सही तरीके से देखभाल करने के लिए और पायदारी के लिए हमने उसकी टोटल लागत में 25% का हिस्सा उन लोगों से शेयर करवाया जिन्होंने ये सहूलियात हासिल की, ताकि वो फ्यूचर में प्रॉपर तरीके से उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, जिसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई. वक्त गुजरने के साथ साथ टंडो मोहम्मद खान के मराहत याफ्ता ग्रुपों में रहने वाली कम्युनिटीज में अहम तब्दीलियां देखने में आईं और 2 साल के मुताले के दौरान होने वाली तब्दीलियों के भरपूर नताइज सामने आए. A significant difference was seen in the health and behavioral outcomes of the children living in the groups which received incentives compared to the groups which received only education or usual care. There was an increase in proportion of fully immunized children in the incentive villages from 31% to 58%. Exclusive breastfeeding practices increased from 21% to 69%. ORS use increased from 48% to 70%. Moreover, prevalence in the diarrhea reduced from 25% to 7%, and the prevalence of ARI reduced from 24% to 4% in the incentive villages, while the improvement in the education-only group and the usual care group was much lower. Well, those challenges were mitigated by building community trust through our frequent visits of field.
and the involvement of key stakeholders, specifically the community elders, the school teachers, and the religious clerics like masjid imams, and political and social leaders of the community as well. And most important, the timely provision of community incentives, which really boosted the community trust and confidence on the project. घर जी साफ़ सफ़ाई जो ख्याल रखण जे बारे में असांखे तमाम घणी आगाही मिली है और असांखे तमाम घणो फ़ायदो रसियो है। पहले हमें ऐसे गांव में नहीं था, जब से ये कम्युनिटी स्टार्ट हुई है, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो बहुत से सफाई के हवाले से बहुत हमें फ़ायदा हुआ है। गांव के जो आदमी थे, उनके सारे गरीब आदमी जो भी थे, तकरीबन गांव में बहुत ही बीमारी में कमी महसूस हुई है। और जो अभी जो सफाई हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, गाँव के लोग साफ़ सुथरे रह रहे हैं और बीमारी में बहुत कमी महसूस हुई है। बेहतर पर हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे तक भी बेहतरी ज़िंदगी गुजरेगी। In the end, I would like to conclude by saying that we can make a change by empowering our community, trusting in them, and making them self-reliant. This is a very common social intervention which capitalizes on the willingness of a community to help itself. So in this particular project, Dr. Das and team have been looking at how this can be done at scale, not in 20 people here and 30 people there, but in hundreds of villages across rural Sindh. How can this be done in a sustainable manner? So that tomorrow, if the government or the civic society itself was willing to take it on, that they could do it themselves. And the results from this particular study have been, frankly, absolutely fascinating. Firstly, it has debunked the myth that the want of people living in poverty and in rural populations cannot change. People do want to change. People do want to improve their lives. People do want healthy children. People do want to see the end of diarrhea and pneumonia-related deaths. And here, what we have done is provided them a direction and a small amount of incentives to self-organize themselves, and at the same time help the health system improve its quality of care. The results of those two streams coming together have been fascinating to see in this particular area, and I hope it lays the ground for scaling up such interventions for the government in other regions in rural Pakistan in the future. धरती